میری مراد مبشر ملک صاحب سے ہے، وہ بھی میری ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ملک صاحب، میں آپ کی آمد پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ اور 2.5 سال میں جو میں نے بیرسٹر امجد صاحب کو پایا، ایک بہترین انسان، ایک بہترین دوست، ایک بہترین لیڈر پایا۔ سعودیہ سے، فلپین سے، یورپ سے، برطانیہ سے اور دیگر کنٹری سے، جاپان سے مجھے رانا ابرار صاحب نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بیرسٹر امجد ملک صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ واقعی ہمیں بھی پتہ نہیں چلا، جاپان کا اور لندن کا ٹائمنگ کا بھی اتنا فرق ہے، لیکن اگر رات کے 2 بجے بھی میسج کرتے ہیں تو 2 بجے ہی فوری میسج بیک ان کا فوری ریسیو ہوتا ہے۔ اور یہ 20 سال بعد، 1857 کے 20 سال بعد جو ہے آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اور آپ کی تعلیم جو ہے جو بہترین اس وقت کے تعلیمی ادارے ہیں اس میں ہو رہی ہے۔ تو جب آپ نے شاعری کرنی شروع کی تو اس وقت ہم مسلمان خصوصاً ہندوستان میں ایک پٹی ہوئی قوم تھے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرا پہلا تعارف ہے تو میں اپنا نام کریکٹ کر دوں۔ میرا نام پورا جو ہے وہ ہے مرزا نصیر عنایت۔ Today is an auspicious day. I would like to say it is auspicious because on 2 accounts. First of all, we are here to celebrate the birthday of Allama Iqbal, poet and philosopher. کیونکہ یہ اوورسیز کی سیلیبریٹری تقریب ہے، اس لیے میں سمجھوں گا کہ آپ عزت مجھے دے رہے ہیں، میں عزت آپ کو دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ آج لاہور فلیٹیس ہوٹل میں پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے صدر الحاج شیخ سعید کی جانب سے بیرسٹر امجد ملک، جن کو حال ہی میں وائس چیئرمین OPC تعینات کیا گیا ہے، تو ان کے اعزاز میں فلیٹی ہوٹل میں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے۔ آج کی اس پروقار تقریب میں دنیا کے تمام ممالک سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اعلیٰ عہدیداران، اوورسیز کمیونٹی کے نمائندگان اور وفود شریک ہیں، مندوبین شریک ہیں۔ تو آج کی تقریب کے میزبان الحاج شیخ سعید صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے تقریب میں بھی کہا جس طرح بیرسٹر امجد ملک صاحب کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا، کس طرح دیکھتے ہیں ان کی نامزدگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ بیرسٹر امجد ملک صاحب کے حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بیرسٹر امجد ملک صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو درد دل رکھتے ہیں اور مخلص پاکستانی اور اوورسیز کی آواز سنتے ہیں ہمیشہ۔ ہم نے جب بھی ان کو پکارا ہے 24/7، یہ نہیں کہ وہ اب پنجاب کے اوورسیز کمیشن کے وائس چیئر بنے، اس سے پہلے بھی جب وہ چیف کوآرڈینیٹر تھے یا سینئر وائس پریزیڈنٹ اسحاق ڈار صاحب نے اور میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب نے انہیں نامزد کیا، اس کے بعد جب انہوں نے تنظیم سازی کی تقریباً 40 کنٹریز میں، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام جو ہو گیا ہے نا، یہ اس فیوچر میں بھی شاید ایسا کام نہ ہو سکے۔ تو بیرسٹر صاحب ماشاءاللہ 24/7 یہ ہر آدمی کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں جو اس میں بھی یہی کہا کہ مجھے ان سے پوچھنا کہ یہ سوتے کب ہیں، اور جیسے ہی یہ کام کر رہے ہیں اور جیسے انہوں نے اوورسیز کو ایک گلدستے میں اکٹھا کر دیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں ان کے لیے بیسٹ وشیز ہیں، اور امید ہے کہ جو ہمارے مسائل اوورسیز کے ہیں، ان کے وائس چیئرمین بننے سے کافی زیادہ مسائل حل ہوں گے، اور ہماری جو مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوں گی۔ اور بیسٹ وشیز ان کے لیے، اور میں قیادت کا بھی مشکور ہوں، پرائم منسٹر صاحب کا، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا، قائد محترم کا، چیف منسٹر صاحبہ کا، کہ انہوں نے ہمارے میں سے ایک آدمی، ہمارے میں سے ایک ایسی شخصیت جو ڈیزرو بھی کرتی تھی، اس کو نامزد کیا۔ تو بیسٹ وشیز فار بیرسٹر امجد ملک صاحب، جزاک اللہ۔ نومنتخب وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن بیرسٹر امجد ملک صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ ابھی لاہور فلیٹیس ہوٹل میں پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے پریزیڈنٹ شیخ سعید صاحب کی جانب سے ایک عشائیہ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں دنیا کے تمام ممالک سے اوورسیز پاکستانیز کے وفود، مندوبین اور پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران شریک ہوئی ہیں۔ اوورسیز کمیونٹی میں خواتین، لیڈیز، جینٹس دونوں حضرات شریک ہیں۔ ابھی ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، ابھی جو یہاں پر گفتگو ہوئی ہے اس میں آپ کی لامحدود کاوشیں اور لامحدود خدمات جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت سراہا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ عہدہ آپ کی صلاحیتوں سے چھوٹا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان عہدوں کے بارے میں؟ عہدہ صلاحیتوں سے برابر اور بڑا ہی ہے، کوئی بھی عہدہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، آپ کا کام اس میں بولنا چاہیے۔ تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی ثوابدید ہے کہ وہ کہاں لگاتے ہیں،
اگر کسی آفیسر کو کہیں لگایا ہے, اگر وہ اچھا کام کرے گا تو باقی ساری عہدے بھی تو خالی پڑے ہیں, تو وہ لگ جائیں گے, فکر نہ کریں. مجھے سمجھتا ہوں کہ عہدہ ٹھیک ہے, اگر اس عہدے میں جان ڈالیں گے تو یہ اوورسیز پاکستانی کمیشن کا پہیہ گھمائیں گے. 36 اضلاع میں آپ کے کاموں کو اگر پیش رفت ہوگی لوگ سراہیں گے. باقی عہدے آتے جاتے رہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی داد رسی کے لیے, گزارشات کے لیے, سفارشات کے لیے, ان کی پارلیمان میں نمائندگی کے لیے, ان کی ملک میں شکایات اور سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے کوشش کریں گے کہ اس چھوٹے سے ادارے کو اتنا منظم اور مستحکم انداز میں چلائیں کہ لوگ کہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے. مشکل ٹاسک ہے لیکن کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیں, یہ خوشی جینون ہے, یہ اوورسیز پاکستانی ہے, اور شیخ سعید صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ لوگ آئیں اور لوگ یہ سیلیبریٹ کریں کہ کسی اوورسیز پاکستانی کو ان کے سربراہی پہ لگایا ہے. اور یہ ان کی جینون جو خوشی ہے وہ اس بات کی مظہر ہے کہ ہمیں یہاں جو سرخ فیتا ہے کئی دفعہ آگے نہیں بڑھنے دیتا, یہ موقع فراہم کرے گا لوگوں کو کہ وہ آگے آ سکیں. پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کے ہر اچھے برے وقت کے جانثار نظریاتی ساتھی جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی, اور فیصل آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جھنڈا بڑی ہی جرأت اور دلیری کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں اٹھائے رکھا. شیخ اعجاز صاحب, سٹی پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد, فارمر رکن صوبائی اسمبلی, شیخ اعجاز صاحب سے ہم بات چیت کرتے ہیں. شیخ صاحب, آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ بیرسٹر امجد ملک صاحب کا تعلق آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے. ایک نظریاتی جالے کو نواز شریف کے وفادار سپاہی کو بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا آپ نے, تو کیا کہنا چاہیں گے ان کی تعیناتی پر؟ جی بہت شکریہ, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اس اہم ایونٹ کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. جہاں تک آج کی تقریب کا تعلق ہے تو شیخ سعید صاحب جو ہیں, جو آج کے ہوسٹ ہیں, وہ ہمارے مسلم لیگ سعودی عربیہ کے پریزیڈنٹ اور بڑے ماشاءاللہ کمیٹڈ میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں. تو ان کا حکم تھا کہ میں اس پروگرام میں آؤں اور ان کے ساتھ کو ہوسٹ کروں. تو میں نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا, اور بیرسٹر امجد ملک صاحب جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں, بڑے لرنڈ آدمی, بڑے ماشاءاللہ وہ جب بیرسٹر ہیں تو پڑھا لکھا کرنا تو ضروری نہیں, اور وہ میاں نواز شریف کے ان ساتھیوں میں سے ہیں جو ہمیشہ فرنٹ فٹ کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے رہے, اور ان کی جو سروسز ہیں اس کو ایکنالج کرتے ہوئے لیڈرشپ نے ان کو یہ اہم ذمہ داری دی ہے. اور اوورسیز کے حوالے سے ہماری پارٹی کی ایک لیگیسی ہے الحمدللہ. اب جو اوورسیز کورٹ کا قیام ہوا ہے وہ بھی ہمارے دور میں ہوا ہے. اس سے پہلے یہ انیشیٹو لیا گیا تھا اوورسیز پاکستانی کمیشن کا, پھر گرین چینل بنایا گیا اوورسیز کے لیے, کیونکہ جو دیار غیر میں رہ کر ملک پاکستان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ پارٹیوں کے یہ ذمہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں. اور جو اب آپ کی جو کورٹ بن گئی ہے اسلام آباد میں, وہ 90 ڈیز میں جو ہے وہ جو قانون پاس ہوا ہے وہ اوورسیز کے مقدمات کا فیصلہ کرے گی. اور ابھی یہ ملک صاحب جو ہیں وہ سمجھ کے ابھی بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں گے, اس کے بعد یہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جائیں گے اور ڈسٹرکٹ لیول کے چیئرمین بنائے جائیں گے, جن کے ساتھ جو ڈپٹی کمشنر ہوگا, اس ضلع کا ڈی پی او یا سی پی او ہوگا, وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. اور پورٹل کے اوپر کمپلینٹس آئیں گی, اور جو جا کے فزیکلی اپنی کمپلینٹس دیں گے ان کے ایڈریسل کے لیے جو آج یہاں پر گفتگو ہوئی ہے, جو ملک صاحب نے بھی اپنے گفتگو میں فرمایا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فنکشن جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا قابل دید رہا ہے کہ پوری دنیا سے یہاں پر آپ کو دیکھیں, آپ اوورسیز کے یہاں پر لوگ موجود ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ آنے والے وقت میں اوورسیز کے لیے جو ہے وہ پارٹی پہلے کی طرح متحرک ہوگی. پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک عالمی شہرت یافتہ نام, جس نے ہر اچھے برے کڑے آسان وقت میں میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون سے محبت بڑے کھلے انداز میں نبھائی ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ نبھائی ہے. وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کینیڈا بنٹی جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جٹ صاحب, ہر دور میں آپ کو دیکھا اور پوری آب و تاب میں دیکھا, آپ وفادار سپاہی ہیں پی ایم ایل این کے, دنیا کہتی ہے. آپ بیرسٹر امجد ملک صاحب کے بارے کیا کہتے ہیں؟ وہ وائس چیئرمین او پی سی بنے ہیں. سر, بیرسٹر ملک امجد صاحب کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے جیسے پاکستان کے اندر میاں شواز شریف صاحب ہیں, اس طرح اوورسیز میں ملک امجد صاحب ہیں جو 24 گھنٹے دن رات اوورسیز پاکستانی کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ان کو کبھی بھی فون کریں, 24 گھنٹے میں کبھی ٹیکسٹ کریں, وہ فوراً آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. ابھی ان کے لیے یہ عہدہ چھوٹا ہے, اور میں اپنے قائدین سے گزارش کروں گا کہ آنے والے وقت میں ملک امجد صاحب کو ایڈوائزر
प्राइम मिनिस्टर या उनको मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज लगाया जाए। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, जिन्होंने हाल ही में चार्ज संभाला है, उनकी तैनाती पर, उनके मनसब संभालने पर क्या कहते हैं? मतलब मियां साहब क्या कहना चाहेंगे? बैरिस्टर अमजद मलिक साहब को एक अहम जिम्मेदारी दी गई। अब मैं एज ए सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फ्रांस बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की तैनाती पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओवरसीज पूरे खुश हैं, क्योंकि हमें चाहिए था हम में से एक आदमी यहाँ आके काम करे, जिनको पता हो कि हमारे मसाइल क्या हैं, उनका हल करे। और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 46 मुल्कों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पैदा कर दिया। अब कोई ऐसा मुल्क नहीं तो हम 80-82 में देखते थे, सऊदीया में होती थी, इंग्लैंड में होती थी, और जहाँ हम फ्रांस में होते थे, थोड़े से लड़के थे। मगर उनका ये बहुत बड़ा कारनामा है कि पूरी दुनिया से एक ऐसा गुलदस्ता बना के पेश कर दिया मियां नवाज शरीफ के सामने, जिसको वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है। इंशाअल्लाह ताला जो इनको सीट मिली है, मेरे मुताबिक ये बहुत छोटा ओहदा है इनके लिए, इनको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिलना चाहिए था। मगर बहुत खुशी की बात है, क़यादत का फैसला है, हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान ओवरसीज के लिए बहुत बेहतर काम करेंगे, हम इनके साथ हैं और इनका भरपूर साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। बैटरी इन चीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान राना इब्रार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपने बड़ी हकीकत पसंदी की बातें की अपनी तकरीर में। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की सलाहियतों का बड़े खुले दिल और खुले दिमाग से आपने इजहार किया है। किस तरह देखते हैं वाइस चेयरमैन ओपीसी की जो जिम्मेदारी बैरिस्टर साहब को दी गई है? देखें जी, ये कोई लाई लिपटी वाली बात नहीं या किसी को वैसे खुश करने वाली बात नहीं। हकीकत में वो दरवेश है, और कभी पार्टी के अंदर भी मामला आ जाते हैं कि हमारा जो टेम्पो थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेकिन वो वहाँ भी बात मुल्क की करते हैं, जमहूरियत की करते हैं, और कायद मियाँ नवाज शरीफ की शराफत की, सियासत की करते हैं। तो ऐसा इंसान कि जो सब के लिए बेज़रर इंसान है और मुल्क और पाकिस्तान का ही सिर्फ सोचता है, उसका इस ओहदे पे आना, मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जो हैं उनके इस सीट पे आने से ही 70% हल हो गए। तो इंशाल्लाह आइंदा भी ये ताबनाक है मुस्तकबिल इनका, पार्टी का भी और ओवरसीज पाकिस्तानियों का। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन अदनान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आज की आप पुरवकार तकरीब में शरीक हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब की मेज़बानी में मुनक़्क़िद हुई है लाहौर फ्लैटी होटल में। किस तरह देखते हैं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की बीइंग वाइस चेयरमैन ओपीसी तैनाती को? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्रोग्राम का इनकार किया गया, इसकी होस्ट हम खुद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब है और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग सऊदी अरब का हिस्सा हूँ, और हम सब साथी सऊदी अरब से इस तकरीब के लिए आए हैं और इस एजाज़ के लिए कि अमजद मलिक साहब को ये वाइस चेयरमैनशिप का एजाज़ दिया गया। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत अच्छा फैसला था कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी और इस अमजद मलिक साहब जैसे इंसान को ये ओहदा दिया गया है, जो इस ओहदे के बिल्कुल काबिल भी थे और इसमें पूरा भी उतरेंगे। माशाल्लाह वो ओवरसीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ओवरसीज कमीशन में ओवरसीज की जो हमारी है मसाइल हैं उसको अच्छे तरीके से सुनेंगे और अच्छे तरीके से हल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद की जानिब से वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बैरिस्टर अमजद मलिक के एजाज़ में इशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली, सूबाई वज़रा और इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। दुनिया भर के तमाम ममालिक से मंदूबीन, वफूद और ओवरसीज कम्यूनिटी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आला ओहदेदारान शरीक हुए और उन्होंने बैरिस्टर अमजद मलिक की और वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन नामजदगी को सराहा और अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि बैरिस्टर अमजद मलिक की ओवरसीज पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो खिदमात हैं, ये ओहदा उनसे छोटा है। बैरिस्टर अमजद मलिक की सलाहियतें बड़ी हैं। मगर इस मौका पर बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना था, ओहदे बड़े या छोटे नहीं होते, काम करके बताया जाता है कि काम किस तरह किया जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन को फाल बनाएंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल हल करेंगे। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाजत, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।